الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر محفل محضور محترم فاضل جلیل حضرت علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب ادام اللہ ذلہ العالی، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، طلباء نظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ حضور قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب نے جس طرح مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی اس وسعت ظرف کو قبول فرمائے اور اس نے زن کے مطابق مجھ جیسے نالائق کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مقدس کی تقریب کے موقع پر فقیر نے اس عظیم درسگاہ کے عظیم طلباء کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں اور اللہ کریم جل شانہ نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دے کر بھیجا ہے، وہ مقاصد اور وہ مشن جب ہم شمار کرتے ہیں تو جزوی طور پر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جب ہم موٹی موٹی گنتی کرتے ہیں اور بڑی بڑی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں تو تین بڑے مقصد سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے جاہل دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال کرنا، دوسرا مقصد ہے اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا، تیسرا مقصد ہے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر کے دکھانا۔ اب یہ تینوں چیزیں میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلا مقصد علم پھیلانا، دوسرا مقصد اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا، تیسرا مقصد پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر کے دکھانا۔ اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں میں مختصراً دلائل دے کر پھر ان میں سے ہر ایک پر مختصراً گزارشات پیش کروں گا۔ پہلا مقصد میں نے عرض کیا علم پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا پہلا مقصد خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا شان والا رسول بھیجا اس مقصد کے لیے ہے کہ
امی لوگوں کو کتاب و حکمت پڑھائے اور سکھائے۔ دوسرا مقصد جو میں نے بتایا، اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا۔ موطا امام مالک میں حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچاؤں، اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اسے اینڈ تک پہنچاؤں۔ تو بعثت لأتمم، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکمل کروں۔ تو گویا بھیجے جانے کی باقاعدہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بول کر ارشاد فرما دی کہ اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے۔ یہ دو مقصد ہو گئے۔ تیسرا مقصد میں نے عرض کیا، پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا۔ یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ ارسال کیا اور بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ میرا نبی اس دین اسلام کو اور اس ہدایت کو تمام دیگر ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ یہ تینوں مقاصد میں نے عرض کیے تھے، تینوں مقاصد کے اوپر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا ابتدائیہ ہے اور پہلا سکیچ ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک چیز پر مختصراً گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی چیز میں نے عرض کی تھی، علم سکھانا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے زمانے کا ایک نام ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کو نام جہالت کا زمانہ، دور جاہلیت، عہد جاہلیت، یہ سارے نام دیے گئے۔ تو آقا سے پہلے کا زمانہ جب جہالت کا زمانہ تھا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آقا کے آنے کے بعد جہالت ختم کی گئی ہے، علم فراہم کیا گیا ہے، تب ہی تو لفظ جہالت کے ساتھ پہلے والے زمانے کو ممتاز کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اگر جہالت قائم رہی تو پھر پہلے زمانے کا جاہلیت کی وجہ سے امتیاز ختم ہو جائے گا۔ پتہ چلتا ہے حضور کے پہلے کا زمانہ اگر جہالت کا زمانہ ہے تو حضور کے بعد کا زمانہ یقیناً علم کا زمانہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے آخری الفاظ یہی تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھے اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو پہلے والے زمانے کی جہالت، وہ اندھیری رات جس کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب ضیاء النبی شریف میں پہلی جلد پوری اس موضوع پر وقف فرمائی ہے، بلکہ آیت بھی یہی لکھی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو اندھیرا زمانہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا، اس زمانے اور سابقہ دور کے حالات کے اوپر آپ نے پوری جلد مکمل تحریر فرمائی ہے۔ ان ساری باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واقعی جہالت تھی، خود قرآن بھی گواہ ہے کہ جہالت تھی، اور لفظ دور جاہلیت اور عہد جاہلیت بھی اس پر شاہد اور گواہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واقعی جہالت تھی۔ پھر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لا کر علم فراہم کرنا صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسی آیت کے بعد اگلے الفاظ یہ ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، میرے محبوب کی یہ تعلیمات ان لوگوں تک بھی جاری و ساری رہیں گی، چلتی رہیں گی، جو ان کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعثت معلما۔ یہ طویل حدیث کا آخری ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ لمبی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں،
پھر مسجد کے دوسرے حصے میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک صحابی پڑھا رہے تھے، باقی ان سے پڑھ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا ان سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر، زیادہ اچھا کام ہے۔ تو ہم جیسے لوگ سجے کھبے اپنی بساط اوقات دستیابی کی حد تک جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ذکر فکر مراقبہ یہ شرعاً درست ہے، اولیاء کا طریقہ کار ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو بندہ دارالعلوم کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہی نشست میں تقریباً 500 طلباء جمع کر کے بٹھا کے دکھا سکتا ہے، اس بندے کے کام کو ہم جیسے لوگ جو اپنا ذکر فکر مراقبہ اور مشاغل میں مصروف ہیں، ہم جیسے لوگ اس کام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اس پہلی ٹیم جو ذکر فکر کر رہی ہے اس سے یہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جو علم کے مشغلے میں مشغول ہیں۔ اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے یہی مشن، یہی کام، پڑھنے پڑھانے کا کام دے کر بھیجا ہے۔ ثم جلس فیہم، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اندر بیٹھ بھی گئے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نے عرض کیا تھا کہ بھیجے جانے کے مقاصد میں علم کی ترویج آقا کی بعثت کے مقاصد میں شامل ہے، تو قرآن کی آیت کے بعد حدیث بھی اسی بات کی تصدیق اور تائید کر رہی ہے کہ آقا کے بھیجے جانے کے مقاصد میں علم کو پڑھانا شامل ہے۔ قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں اس موضوع پر۔ اللہ کریم فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم لوگ بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے۔ پھر علم کی فضیلت میں بڑی شاندار آیت ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہیں۔ جب تک علم نہیں ہوگا تو ڈرے گا کیسے؟ اور اگر علم نے خوف خدا پیدا نہیں کیا تو اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنن دارمی میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ اب قرآن کے اندر تقوی والی آیات، خشیت اور خوف والی آیات اگر جمع کی جائیں، پھر ان کی ترجمے اور تفسیریں کی جائیں، تھوڑی تھوڑی مختصر وضاحت بھی کی جائے تو بہترین موٹی سی کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اتنی زیادہ آیتیں اس موضوع پر موجود ہیں، علم کے موضوع پر اور تقوی کے موضوع پر۔ ہمارے علماء نے تو تقوی کا لازمی تقاضا علم لکھا ہے، تو جہاں تقوی آئے گا، تقوی علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنا کوئی اللہ کو جانتا ہے اتنا ہی وہ متقی ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلمهم باللہ واشدهم له خشیۃ، میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اس لیے میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جتنا علم ہوگا اتنی بلندی درجات ہوگی۔ میں نے 3 حدیثیں آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی طرح کثرت سے احادیث بھی موجود ہیں۔ قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ فرشتے طالب علم کے راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ جب طالب علم کے راستے میں فرشتے پر پھیلاتے ہیں تو عالم کے ساتھ ان کے رویے کا کیا عالم ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ آدمی شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار آدمی سے زیادہ بھاری ہے۔ عبادت گزار اگر عالم نہیں ہے تو ساری رات کھڑا ہو کے
نوافل پڑھے، صائم الدہر بھی ہو، صحیح معنی میں 100% عبادت گزار ہو، کوئی عبادت کا پہلو خالی نہ ہو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابد قرار دے رہے ہوں، اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس عابد سے زیادہ فقیہ واحد، ایک فقیہ جو رات کو ایک حدیث پڑھا کر یا ایک آیت پڑھا کر ڈٹ کے سو جاتا ہے، اس کا ایک حدیث یا آیت پڑھانا اس کے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، بھاری ہے اور شیطان کے لیے مصیبت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کی ایک گھڑی، تھوڑی سی دیر علم پڑھنا اور پڑھانا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک حدیث بڑی معروف ہے، شعب الایمان میں امام بہقی نے 2 جگہ نقل کی ہے، دونوں جگہ سند ضعیف ہے، اور 2 ضعیف سندیں مل جائیں تو حدیث حسن ہو جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو خواہ چین میں ہو۔ تو چین چونکہ دور ہوتا تھا اس لیے چین کا لفظ بولا گیا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین کے اندر علم کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ دور دراز سفر کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما من آیت فی القرآن الا وعالم متى نزلت وفیما نزلت، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَلَوْ عَلِمْتُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دنیا کا فلاں آدمی مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا اور جانتا ہے، تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ، میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا ہو، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، میں اپنا اونٹ اس کی طرف دوڑا دوں گا۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کے حوالے سے میں حدیثیں سنا رہا ہوں، چین جانا پڑے تو بھی، اور دور دراز کے لیے اونٹ بھگانا پڑے تو بھی، اور علم کے لیے باہر نکلنا پڑے تو فرشتے پر پھیلائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں بے شمار حدیثیں ہیں، میں آپ کو صاف صاف الفاظ بتا رہا ہوں۔ ان تمام دلائل سے بات واضح ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے اوپر بڑا زور دیا ہے، قرآن اور حدیث میں علم کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں شروع میں پہلے نمبر پہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ اکثر کتاب العلم ہوتی ہے، علم کا پورا چیپٹر حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حصول پر اور اس کی ترویج پر جتنی توجہ دی ہے، جتنا زور دیا ہے، ہم ایک بڑے وثوق سے بات کرنے لگے ہیں کہ اس دنیا میں اب نیٹ کا زمانہ ہے، طرح طرح سے لوگ بات بولتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، گرفت بھی کرتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا کا انسان جو یہ کہہ سکے اور ثابت کر سکے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں کسی نے علم کے حصول پر زیادہ زور دیا ہو؟ علم کے حصول پر اگر سب سے زیادہ آیتیں، حدیثیں اور دلائل ملتے ہیں تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتے ہیں۔ ایک بات ہماری مکمل ہوئی۔ دوسری، آقا کے مبعوث کیے جانے کی جو وجہ اور سبب بتایا گیا ہے، مقصد بعثت جو میں نے عرض کیا تھا، وہ ہے اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا۔ حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی تھی کہ میں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچا۔ اب آپ اخلاق کہہ لیں، ادب کہہ لیں، تصوف کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ تصوف اخلاق ہے، تصوف ادب ہے، ادب اخلاق ہے، یہ تینوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ اخلاق کے اوپر کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، عربی میں ابن ابی دنیا کی کتاب کتاب الاخلاق،
امام بیہقی کی کتاب کتاب الادب یہ مارکیٹ میں ملتی ہیں. طبرانی کی کتاب کتاب الاخلاق الگ سے چھپی صرف حدیثوں کی روشنی میں مارکیٹ میں ملتی ہیں. تصوف کی کتابیں سراپا اخلاق کا مجموعہ ہوتی ہیں، ادب کا مجموعہ ہوتی ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں التصوف کلہ آداب، تصوف سراپا آداب کا نام ہے. لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال کا ایک ادب ہے، ہر مقام کا ایک ادب ہے. ایک ادب ہوتا ہے یہ ہاتھ باندھنا، جھک کے بات کرنا، یہ بھی ادب ہے. لیکن اسلام جس ادب کی تعلیم دیتا ہے وہ اس سے بھی آگے ہے. وہ آداب، ایٹیکیٹس اور طریقہ کار اور ڈیلنگ اور بر و صلہ، اس کے اوپر توجہ دینا اور انسان کو دنیا کے اندر رہنے سہنے کے معاملہ کرنے کے آداب سکھانا. آداب کا زیادہ نازک پہلو اور اہم پہلو اس سے بھی زیادہ، اس کو میں کنڈم نہیں کر رہا، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسے اور بڑے کے ساتھ کیسے، باپ کے ساتھ کیسے، ماں کے ساتھ کیسے، بیٹے کے ساتھ کیسے، حتیٰ کہ استاد نے شاگرد کے ساتھ کیسے، پیر نے مرید کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے کے اوپر رحمت اور شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا جس طرح بڑے کا اکرام نہ کرنے والا حضور فرما رہے ہیں مجھ سے نہیں ہے، اسی طرح چھوٹے کے اوپر شفقت کرنے والا بھی حضور میں سے نہیں ہے. تو یہ ذرا نازک سے پہلو آ جاتا ہے کہ چھوٹوں کے لیے بڑوں کا ادب، لیکن یہ ادب کا لفظ ہے جس ہم خاص اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آداب کو لیا جائے تو بڑوں کے لیے بھی کچھ آداب ہیں جو انہوں نے چھوٹوں کے لیے اختیار کرنا ہوتے ہیں. فقیر اور مرید پر ایک وقت اور کیفیت ایسی بھی آتی ہے، یہ تھوڑی سی آپ بات آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں. ایک وقت اور کیفیت ایسے بھی آتی ہے کہ پیر نے اپنے مرید کا اس وقت، اس گھڑی، اس لمحہ احترام کرنا ہوتا ہے. وہ لمحہ ایسا آ جاتا ہے، لیکن وہ جاننے والے جانتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ آداب کی وسعت ہے کہ کس وقت کس ادب کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. ایک حدیث 4-5 جگہ پر موجود ہے، مختلف سندوں کے ساتھ مجمع الزوائد میں علامہ حیتمی علیہ رحمت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو یکا یک آپ کے سامنے جبریل امین تشریف لے آئے. جبریل امین نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے. یکا یک دوسرا فرشتہ آ گیا، وہ دوسری کتابوں میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. حضرت جبریل امین بول پڑے کہ یہ فرشتہ ایسا ہے کہ آج تک زمین پر یہ کبھی نہیں اترا، یہ آج پہلی بار آپ کے سامنے آیا ہے اور یہ آپ سے کچھ سوال کرے گا. اس نے میکائیل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے نبی عبد اور نبی ملک، کیا آپ وہ نبی، ایسی نبوت چاہتے ہیں جس میں ابدیت ہو، بندگی والی نبوت چاہیے یا بادشاہت والی نبوت چاہیے؟ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ابدیت کو پسند کرتے ہیں یا بادشاہی کو پسند کرتے ہیں؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف سوالیہ نگاہوں سے مشورہ دینے کے لیے پوچھا، دیکھا. جب ایسے دیکھا تو جبریل امین سمجھ گئے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں. تو حضرت جبریل امین نے بول کے کچھ بتانے کی بجائے اپنا ہاتھ اوپر سے نیچے کو دبایا، ایسے کھڑے تھے، ایسے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. مقصد کیا ہے کہ بندگی کو پسند، عاجزی کو پسند فرمائیے. جواب میں بل نبی عبدن، آپ نے ارشاد فرمایا بل
نبی عبد، مجھے وہ بادشاہت چاہیے جس میں عبدیت اور بندگی ہو۔ یہ آداب ہیں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے اور سمجھائے ہیں، ان کے لیے اتنا اہتمام کیا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اجلسو جلسۃ العبید، میں عبد کی طرح بیٹھتا ہوں۔ آکلو کما یاکل العبد، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک عبد کھانا کھاتا ہے۔ میں بادشاہی انداز میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک اٹھا کر، کمر پیچھے ٹیک کے بغیر جھک کے کھانا کھاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور کیا ہی خوب ادب سکھایا ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ عظیم اخلاق پر ہو۔ ذرا لفظ غور سے دیکھیں، علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہو۔ انکا صاحب الخلق العظیم، یہ نہیں فرمایا آپ خلق عظیم والے ہیں، فرمایا آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں۔ یہ اوپر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاقیات اختیار کرنے میں تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا، اخلاق آپ کے کنٹرول میں تھا، آپ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہی کچھ کرتے تھے۔ آپ کے لیے آپ کو اس کی طرف توجہ دیتے رہنا، محنت کرتے رہنا، کہیں ایسے نہ کر بیٹھوں، کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ جو آپ کی عادت کریمانہ تھی وہ عین اخلاق تھی، اور آپ کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ ایک حدیث بڑی معروف ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے کہ کیسا تھا، تو فرمایا اما تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ میں ایک دفعہ لاہور میں گیا، خطاب تھا، میں اندر والے کمرے میں بحیثیت مہمان بیٹھا ہوا تھا، تو باہر وہ جلسہ گاہ سجی ہوئی تھی، تو آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ تو مجھ سے پہلے کوئی شاید اسٹیج سیکرٹری تھے، وہ لگے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے، یہاں میں پہلے بتا دوں یہ موقع سبحان اللہ کہنے کا نہیں ہے جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں۔ تو وہ اسٹیج سیکرٹری صاحب غلط بیانی کر رہے تھے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، فرمائش کی کہ آپ ہمیں حضور کی نعت سنائیں، تو اماں جان نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے، پورا قرآن حضور کی نعت ہے۔ یہ میں اندر بیٹھا سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسٹیج پر لے جایا گیا، تو وہاں جو خطاب تھا سو تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس بات کو واضح کیا کہ یار خدا کے لیے قرآن کو بگاڑو تو نہیں نا۔ ہوتا ایسے ہے کہ بعض اوقات لوگ حدیث پڑھتے ہیں، وہ حدیث ہوتی ہی کوئی نہیں۔ اس بات کو غور سے سنیے، حدیث پڑھتے ہیں تو بعض اوقات وہ حدیث ہوتی ہی کوئی نہیں۔ نمبر 2، اگر حدیث ہوتی ہے تو اس کا لفظ اوپر نیچے کر دیں گے، ترجمہ غلط کر دیں گے، مفہوم غلط پہنا دیں گے، کوئی لفظ نکال دیں گے، کوئی لفظ ڈال دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ایسا بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے یا موضوع ہے، جیسی بھی ہے اس کی شرح کرتے وقت اپنا ذاتی رنگ لگا دیتے ہیں۔ یہ 3 قسم کی غلطیاں انتہا درجے کی غلطیاں ہیں۔ حدیث ہے ہی نہیں کہنا کہ حدیث ہے، اگر ہے تو اس میں لفظی تغیر اور تبدل، اور پھر اس کی شرح کرتے وقت تیسرے نمبر پہ زیادتی کر جانا۔ ان تینوں چیزوں کا اچھی طرح نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اور آپ بے شک دیکھ لینا گھوم پھر کے یہ غلطیاں عام شام ہو رہی ہیں۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو پھر میں نے کہا جی سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کروں، پھر اپنا خطاب پیش خدمت کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اماں جان سے کہا ہو کہ مجھے نعت سنائیں۔ ویسے بھی اگرچہ وہ ہماری ماں ہیں، لیکن ان سے نعت پڑھنے کی فرمائش کرنا اور ان سے کہنا کہ آپ نعت پڑھ کے سنائیں، تو ماں ہونے کے باوجود، ہمارے ان کا بیٹا ہونے کے باوجود یہ بات سجتی ہی نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ اماں جان ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے، تو
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، حضور کا اخلاق سراپا قرآن تھا، قرآن کے عین مطابق تھا۔ بہرحال اخلاقیات کے موضوع پر بھی الگ کتابیں بھی ملتی ہیں اور اس پر مستقل رسائل کتب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، اردو زبان میں بھی موجود ہیں۔ مخزن اخلاق جیسی کتابیں بھی اردو زبان میں آسان انداز سے لکھ دی گئی ہیں، اور تصوف سارے کا سارا اخلاق ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو اخلاقی تربیت حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ دوسری چیز کو بھی تکمیل تک پہنچایا۔ تیسری چیز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں کہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کیا جائے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا لیظہرہ، تاکہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مقصد یہی ہے، جس طرح حدیث میں لأتمم، پوری دنیا کے ادیان کے اوپر علی الدین کلہ، اسلام کو غالب کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد اور مشن بتایا گیا ہے خود قرآن میں۔ اس زمانے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اسلام بذات خود ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رکھنا، کسی قسم کی کمزوری، کسی قسم کی کمی ہے ہی نہیں۔ دوسرے ادیان پر غالب ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسلام کا اپنا ہوم ورک مضبوط ہو، اسلام بذات خود اپنے اندرون کے اعتبار سے تگڑا مذہب ہو، ہر جہت ہر لحاظ سے تعلیمات فراہم کرتا ہو، کسی کے سامنے اس کو جھکنا نہ پڑے۔ آپ دیکھتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہتا ہے، اس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ نمبر ایک، اسلام کی اپنی ذات بڑی مضبوط ہے۔ بھائی قضاء حاجت، وضو، استنجا، مسواک سے لے کر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کے علاوہ بچے کی تربیت، نام رکھنا، کانوں میں اذان دینا، بچے کا جوان ہونا، بڑے ہو کر اس کا شادی کے قابل ہونا، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر شادی کرنا، صاحب اولاد ہونا، شادی کے اوپر ولیمہ، اور پھر میاں بیوی کے حقوق و فرائض، ماں باپ کے ساتھ ڈیلنگ اور طریقہ اور اخلاق، اڑوس پڑوس محلے کے ساتھ ڈیلنگ، حکومت اسلامیہ کا قیام، انصاف کی فراہمی، عدل و انصاف کی فراہمی، حتیٰ کہ بڑھاپے کے مسائل، بوڑھے اور جوان کے اندر تعلق، رشتہ، کنسرن، ریلیشن، پھر موت، مرنے والے بندے کو کیسے سنبھالنا ہے، مرنے کے بعد اسے دفن کیسے کرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی میراث کیسے تقسیم کرنی ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ تشنہ تکمیل چھوڑا ہو، اس موضوع پر بول بول کے تعلیمات نہ دی ہوں۔ یہاں پھر ایک گزارش عام ہے، ضروری ہے، اور وہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں اسلام جیسا زور علم پر کسی نے نہیں دیا، پوری دنیا میں اسلام جیسی تعلیمات جنم سے لے کر وفات تک، مہد سے لے کر لات تک کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے۔ جب دوسرے مذہب یہاں آ کر لاچار ہو جاتے ہیں تو اس وقت کہتے کیا ہیں؟ یہ ذاتی مسائل ہیں، یہ انفرادی زندگی ہے، یہ نجی باتیں ہیں۔ یہ اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اس موضوع پر تعلیمات موجود نہیں ہیں، یہ شکست خوردگی کے بعد لچر بہانے ہیں۔ پھر اسلام کی تعلیمات کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو قیامت تک پھیلانے کے لیے ایک بندوبست، ایک سسٹم، ایک طریقہ کار عطا فرمایا۔ وہ جو حدیث بخاری شریف میں ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو آگے پہنچاؤ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کے الفاظ پڑھے تھے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میرے محبوب کی تعلیمات قیامت تک آنے والوں تک پہنچتی رہیں گی۔
ایک حدیث میں آتا ہے یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہر زمانے میں ایک زمانے کے لوگ بعد والوں کو میرا علم اٹھا کر پہنچاتے رہیں گے، اور یہ علم قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور پھیلتا چلا جائے گا ہر زمانے میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی میں آپ کا ارشاد روایت موجود ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الناس لکم تبع، اے میرے صحابیوں لوگ میرے بعد تمہارے تابع دار ہوں گے، وَإِنَّ النَّاسَ يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، میرے بعد لوگ دنیا کے کونے کونے سے کھنچے ہوئے چلے آئیں گے تمہارے پاس دین کی سمجھ اور فقہ حاصل کرنے کے لیے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تم نے ان کو اچھی تربیت دینی ہے، جس طرح میں نے تمہاری تربیت کی ہے اسی طرح تم نے آگے تربیت کرنی ہے۔ میں نے بہت سارے دلائل دے دیے قرآن سے بھی حدیثوں سے بھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین علم، معلومات، تعلیمات آگے پھیلانے کے لیے، آقا نے صرف تعلیمات دی نہیں ہیں، آگے پھیلانے کے لیے پوری کی پوری پلاننگ صحابہ کرام کو دی ہے، تب دنیا سے رخصت ہوئی۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع مشہور خطبہ ہے، وہ حج آخری تھا، خطبہ آخری نہیں تھا، خطبے اس کے بعد اور بھی ہیں، لیکن وہ خطبہ اس دنیا کے اندر ایک عظیم مثال ہے، اس کی مثال دنیا کے پاس نہیں ہے۔ بخاری، مسلم اور بے شمار دوسری کتابوں کے اندر اس خطبے کے اجزاء موجود ہیں، مسلم شریف میں زیادہ سے زیادہ حصہ اس کا موجود ہے، جمع کیا جائے تو پوری کتاب بنتی ہے۔ میں نے یہ مختلف کتابوں میں سے خطبہ صرف عربی میں اٹھا کے جمع کیا تو اس کے 32 صفحے بن گئے، اور عربی کی لکھائی آپ کو پتہ ہے جامع ہوتی ہے، اردو کے صفحے بنائیں گے تو اس سے 3 گنا بن جائیں گے۔ ایک خطبہ 96 صفحے کا، اردو کے 96 صفحے کا ایک خطاب ہے، تو ہمارے 96 صفحے کے اوپر ہم اپنے خطابات لکھیں نا تو 10-12 خطاب 96 صفحے میں آ جاتے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہم خطبہ ہے۔ اس خطبے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج جہالت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سود حرام ہے، سب سے پہلے میں اپنا فلاں سود معاف کرتا ہوں، قتل کے بیر اور دشمنیاں ختم ہیں، سب سے پہلے میں اپنا فلاں قتل معاف کرتا ہوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، شاید اگلے سال میری تمہاری ملاقات اس جگہ پہ نہ ہو سکے، جو بھی یہاں آئے ہو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں آئے ہوئے ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو آج یہاں نہیں پہنچے۔ یہ جو فرمایا نا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وہ پہلی باتیں تو میں نے برکت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن یہاں یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو قیامت تک پھیلانے کے لیے یہ جو جملہ بولا ہے نہایت قیمتی، دور اندیشانہ اور منصوبہ بندی اور پلاننگ کا مرقع ہے یہ جملہ کہ جو یہاں آئے ہو غائبین تک میری تعلیمات پہنچا دینا۔ غائب کون تھے؟ صرف وہ چند صحابہ جو غائب تھے ذوف اور پیری کی وجہ سے، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ قیامت تک آنے والی امت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پھیلانے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے، منصوبہ دیا ہے، پلاننگ دی ہے۔ اب یہ جس قدر یہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آقا نے اپنا علم آگے پھیلانے کے لیے، تعلیمات پھیلانے کے لیے، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے جو ہوم ورک دیا ہے، اپنے آپ کو سیٹ اور مضبوط کرنے کے لیے جو پلاننگ دی ہے، یہ ابھی تک میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ بالآخر یہ دین اتنا مکمل ہو گیا کہ آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بھی اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ کسی بھی دنیا کی شخصیت نے وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاصل کی ہے۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام صدیق اکبر سے لے کر حضرت واشی تک ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہم اس لیے ادب اور احترام کرتے ہیں کہ ان کو درست ماننا، ان کو عدول سمجھنا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کی دلیل بنانا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کے اوپر ہم خدا نخواستہ کوئی بندہ
حرف انگلی اٹھاتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی دراصل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا انکار کر رہا ہے۔ پھر یہ اپنے ہاتھوں سے ایک مشن کو شروع کرنا، اپنے ہاتھوں سے ایرے اور بنیادیں رکھنا، پھر بنیادیں اٹھانا، دیواریں ابھارنا، چھت ڈالنا، حتیٰ کہ پوری کی پوری عمارت کی فنشنگ تک کر دینا۔ یہ اس دنیا میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے یہ کام کر کے نہیں دکھایا۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع۔ میرے نبی کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کھیتی کے مالک نے کھیتی بیجی ہو، وہ فصل اگی ہو، مضبوط ہوئی ہو، اپنے تنے پہ کھڑی ہو کر موٹی ہوئی ہو، اور اس نے اپنا بھار فاستوى علی سوقہ، اپنا بوجھ خود اٹھا چکی ہو۔ اپنا بوجھ خود اٹھا لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ غور کرنا پڑے گا، سونا ہے جان نہیں چھوٹے گی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ یاروں کو اس طرح مضبوط کر کے اس دنیا کو چھوڑا ہے کہ آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد دین کو صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کسی مزید سہارے کی ضرورت حضور نے نہیں چھوڑی۔ یہ کھیتی ہے، حضور کی کھیتی ہے، حضور اس کھیت کے مالک ہیں۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے نا، یہ حضور جلال امت پیر محمد انور قریشی صاحب کی کھیتی ہے، یہ حضور جلال امت کی کھیتی ہیں۔ چلتے چلتے ساری کی ساری کھیتیاں کس کی کھیتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری کھیتی مصطفیٰ کریم کی کھیتی ہے۔ اور یعجب الزراع، کھیت کا مالک اپنی کھیتی کو لہلہاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے اپنے انتہا کو پہنچا، اسلام کا اندرونی کام اس قدر مضبوط ہو گیا، اب اسلام کو حق حاصل ہے کہ اب پوری دنیا کے اوپر اس کو تسلط عطا کیا جائے۔ اور پوری دنیا کے اوپر غالب آنے کے لیے میں صرف ایک آپ کے سامنے سورۃ اخلاص رکھنے لگا، پھر تینوں حصے ہماری گفتگو کے مکمل ہو جائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس دور میں اگر ہم پوری دنیا کے ادیان و مذاہب پر بات شروع کر دیں تو یہ تو چلو علمی ماحول ہے، بار مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو جی 1 روپیہ، یہاں اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کم از کم کسی دارالعلوم کے اندر یہ پریشانی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنی چاہیے۔ قل هو اللہ احد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ آگے ساری بات توحید کے بارے میں ہے، ادیان عالم کا رد کیا جانے لگا ہے، لیکن زبان کس کی ہوگی؟ مصطفیٰ کریم کی زبان سے تمام ادیان کا رد کیا جائے گا، اللہ کی توحید بتائی اور سمجھائی جائے گی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کے ادیان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے جس ٹیم نے تیار ہونا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی زبان حق ترجمان پر بلا شرط ایمان رکھتی ہوگی، یقین رکھتی ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو حرف آخر مانتی ہوگی، تب وہ اس میدان میں قدم رکھنے کے قابل ہوگی۔ اس میں امتیوں کے لیے آقا پر وثوق اور غیر مسلموں کے لیے آقا کی رسالت کی طرف دعوت کا عنصر پوشیدہ ہے اور نظر آ رہا ہے۔ پھر اب اگلے الفاظ دیکھیے، هو اللہ احد۔ اب باقاعدہ ادیان عالم کی تردید اس زمانے کے تناظر میں بھی اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی مکمل آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مہربانی کر کے میری باتوں کو پہلے کی نسبت زیادہ توجہ اور غور سے سننا ہے، ایسا ہوگا؟ اللہ نے فرما رہا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ ترجمہ ہر بچے کو آتا ہے، یہ ہوا کیوں فرمایا، ہاضا کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اللہ ایک ہے یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہ اللہ ایک ہے۔ اور سارے مسئلے حل کیے۔ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہے۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا
جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے تھے، تو فرمایا ہوگا، وہ ہے ایسے ہی، اور وہ کیوں، یہ کیوں نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی جسم نہیں۔ تو ہوا میں 3 مسئلے حل کر دیے، ہوا وہ ہے، ہوا اس کا کوئی جسم نہیں، لہذا ہاذا نہیں، ہوا وہ سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں، اس لیے ہاذا نہیں ہے۔ تو ہوا کے لفظ نے اس کا وجود بھی بتا دیا، اس کا جسم سے پاک ہونا بھی بتا دیا، اس کا سمجھ سے بالا تر ہونا بھی بتا دیا۔ آگے فرمائے ہو اللہ، ہو وہ ہے، اس کا نام کیا ہے، اس میں علم کیا ہے، ذاتی نام کیا ہے، پراپر ناؤن کیا ہے، اللہ۔ دنیا میں جتنے بھی معبود حقیقی کو نام دیے گئے ہیں، رام دیا گیا ہو، گاڈ دیا گیا ہو، بھگوان دیا گیا ہو، یسوع دیا گیا ہو، کوئی بھی نام دیا گیا ہو، اللہ کی شان کے لائق اگر کوئی اس میں علم اور ذاتی نام اور پراپر ناؤن ہے تو وہ لفظ اللہ ہے۔ اس لفظ کا انتخاب یہاں پر کیا ہے۔ آگے فرمایا احد، ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب احد اس میں بہت سارے ادیان و مذاہب کا رد ہے، اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ دنیا میں خدا کے وجود کے ہی منکر تھے، ان کا جواب ہوا اور اللہ کے ساتھ دے دیا گیا۔ اب جو مانتے تھے ان میں ایک طبقہ وہ تھا جو ایک نہیں 2 کو مانتا تھا۔ اب پہلی خرابی تو یہی ہوگی نا، ایک سے بڑھے گا تو کہاں تک پہنچے گا، 2 تک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے احد کہہ کر 2 کو ماننے والوں کا رد کر دیا، اور تفصیل دوسری جگہ پہ قرآن میں مذکور ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، یہ سورۃ انبیاء ہے غالباً شروع میں، آیت نمبر 26۔ 2 الہ، 2 معبود مت مانو، لا تتخذوا الہین اثنین، 2 خدا نہ مانو۔ اور ادھر فرمایا قل هو اللہ احد، لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، 2 خدا مت کہو، 2 خدا مت مانو، وہ تو ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اچھا یہ 2 والے تھے بھلا کہوں، یہ ایک مذہب ہے ثنویہ، اس مذہب کا نام ہے، آپ تقریباً کہہ لیں کہ یہ مجوسی ہیں۔ مجوسی مذہب میں 2 خدا مانے جاتے ہیں، ایک بھلائی کا خدا، ایک شر کا خدا، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا۔ خیر کے خدا کو ثنویہ مذہب والے کہتے ہیں، مجوسی کہتے ہیں یزداں، اور شر کے خدا کو وہ کہتے ہیں اہرمن۔ یہ 2 ان کے خدا تھے۔ تو قرآن نے لا تتخذوا الہین اثنین کہہ کر 2 خدا ماننے والے مجوسیوں اور ثنویہ مذہب کی تردید فرما دی، اور یہاں اس صورت میں فرمایا قل هو اللہ احد، 2 نہیں 1۔ اب آگے چلیے، ایک مذہب وہ بھی تھا اور ہے جو 3 خدا مانتا تھا، تو اللہ نے قرآن شریف میں ان کے بارے میں بھی دوسری جگہ پہ فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو خدا 3 ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، 2 خدا مت مانو، لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو خدا 3 ہیں، 2 کی نفی کر کے ثنویہ مذہب کا رد کر دیا، 3 کی نفی کر کے عیسائی مذہب کا رد کر دیا، اور لفظ سورۃ اخلاص میں ایک ہی آیا ہے قل هو اللہ احد، نہ 2 ہے نہ 3 ہے بلکہ 1۔ اچھا اس کے علاوہ 3 سے زیادہ بھی تو مانتے تھے۔ اب 3 آپ جانتے ہیں کہ جمع قلت ہے، طالب علم بیٹھے، اور اس کے بعد پھر جمع کثرت کا ہی باری آتی تھی۔ تو دنیا میں بے شمار خداؤں کو ماننے والے بھی موجود تھے اور اب بھی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ مانے جانے والے خدا جاپان میں، شینٹو مذہب میں بتوں اور خداؤں کی تعداد سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں نہیں، بلکہ واقعی صحیح بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر مانے جانے خداؤں کی تعداد کروڑوں ہے۔ یہ اس مہذب دور کی بات کر رہا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، خدا کی قسم ایسا جامع لفظ ہے کہ ایک لفظ میں ان تمام ماننے والوں کی نفی کر دی گئی، لیکن یہاں بھی جیسا 2 کا ذکر الگ ہے نفی کے اعتبار سے، 3 کی نفی الگ کی گئی ہے، تو کثیر التعداد خداؤں کی نفی بھی کر دی گئی۔ لو کان فیہما آلہۃ، یہ آلہہ لفظ جمع ہے، الہ کی جمع ہے،
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں یہ ہزاروں کروڑوں بے تحاشے کثرت کی جمع کے ساتھ خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جانا تھا۔ تو اب 2 کی نفی قل هو اللہ احد، 3 کی نفی قل هو اللہ احد، بے شمار خداؤں کی نفی قل هو اللہ احد ایک لفظ کے اندر موجود ہے، تفصیل قرآن کے دیگر مقامات پر موجود ہے۔ آگے چلیے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ محتاج الہ ہے۔ یہ جو ترجمہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں نا کہ وہ بے نیاز ہے، یہ ٹھیک ہے ترجمہ، اس کا معال یہ بنتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج الہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس محتاج الہ کا ہم معنی لفظ الصمد، اس لفظ کے انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ بات کیا ہے؟ کس کو شیشہ دکھایا جا رہا ہے؟ اگر ہماری ادیان عالم پر نظر ہو تو ہمیں اللہ الصمد کے اندر وہ حسن نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جھوم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محتاج الہ ہے، خدا کی قسم حد ہو گئی۔ اور بھائی اس میں جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ سوال اٹھاتے تھے اور اب بھی اٹھا رہے ہیں بعض جگہوں پر، ازرہ جہالت۔ ھذا خلق اللہ الخلق، کہ یہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لن یبرح الناس یتساءلون، ایک وقت آئے گا کہ لوگ سوال کریں گے، نہیں ٹلیں گے، کرتے رہیں گے سوال کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ مسلم شریف میں حدیث اس طرح بھی ہے، یہ بخاری میں ہے، مسلم حدیث اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، تو جب یہ جاہلانہ سوال سنو تو ان لوگوں کے پاس سے اٹھ جانا اور وہاں پر تھم جانا، رک جانا، اس بحث کو آگے مت بڑھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے نے یہی بات جب کی تو آپ فوراً فرماتے ہیں، مسلم شریف حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، مجھے یاد آتا ہے بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم شریف میں مجھے کنفرم، آپ نے اس بندے کو فرمایا قومو قومو، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، صدق خلیلی، میرے یار نے سچ فرمایا تھا۔ تو اب اللہ محتاج الہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج الہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو اس نے بنایا ہے، ہر چیز اپنے وجود میں، اپنی تخلیق میں، اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے صحیح معنی اللہ الصمد کا۔ آگے فرمایا، یہ سوال داہریہ کرتے ہیں، ہماری کتاب ہے اسلام زندہ باد، اس میں داہریہ کا یہ نہایت ٹپکتا سوال ہے جس کا میں نے دھوڑا چاہ دینے والا جواب دیا، الحمدللہ، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ پھر اگلے الفاظ ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ یہ جنا گیا۔ یہاں ذرا کھول کے جواب دیا گیا ہے ان لوگوں کو۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا تھا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ اور وہ جو سارے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، کافر کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اس کی اولاد ہیں، عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ فرمایا وہ تو پاک ہے، یہ سارے اس کے بندے ہیں۔ اور بھی ان کی عادت تھی، لات، منات، عزا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑا ہوا تھا۔ تو یہ لم یلد ولم یولد میں یہود و نصارہ اور خدا کے بیٹے بیٹیاں ماننے والوں کی تردید کی گئی۔ یہ مذہب اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی موجود ہیں۔ قرآن ان کی تردید چند لفظوں میں فرما رہا ہے۔ اب سورۃ اخلاص آگے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ کفو ہوتا ہے جب ہم رشتہ لیتے دیتے ہیں نا، بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری برابری کا ہو، ہمارے ساویں کا ہو، ہمارے لیول کا ہو، تو ہم لیول، برابری
خاندان کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، دولت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، دین و مذہب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنے میں حرج بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کفو برابری کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو ہے نا پیسہ ٹکا حسن و جمال اور ذات سے پتہ چلتا ہے یہ ساری چیزیں ایک لفظ میں گم ہیں. کیا ہے؟ صفات. یہ صفات کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا صفات میں بھی کوئی ہم سر نہیں ہے. جو صفات اس کی الوہیت کا لازمہ ہے ان صفات کی بات کر رہا ہوں. مثلا علم اللہ کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. یہ عطائی علم اور اس تفریق اور امتیاز کے ساتھ علم یہ ایک الگ چیز ہے. علم کا نفس وجود اس کی نفی نہیں کی جا رہی، برابری کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے برابر کسی کا علم ہو یا کسی بھی صفت میں کوئی بھی مخلوق اللہ کے برابر ہو، یہ سارا کچھ بت پرستوں نے، کافروں نے اور اس وقت کے لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ لوگوں کو یہ چیزیں بت پرستوں نے اور خاص طور سے مشرق کے علاقے کے لوگوں نے یہ دی ہوئی ہیں، وہ ان میں تسلیم کرتے ہیں. تو قرآن چند لفظوں میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں بے شمار صفاتی خرابیاں جو ان لوگوں نے مانی ہوئی ہیں ان کا رد فرما رہا ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کی صفات میں الحاد کرتے ہیں، اسماء میں الحاد کرتے ہیں. تو قرآن میں اسماء اور صفات کے اندر الحاد کرنے کا ذکر اور ان کی تردید الگ موجود ہے، اور اس صورت کے اندر ان ساری باتوں کا خلاصہ، تفصیلات کا اجمال وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے ساتھ کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا ہے. اور اللہ کی صفات کو انہوں نے اس طرح بگاڑا ہوا تھا کہ اب لات، انہوں نے اللہ کو بگاڑ کے لات بنایا ہوا. آخر میں تے لگا دیتے تھے. ان کی نفسیاتی کمزوری تھی کہ اپنے معبودوں کو مؤنث قرار دے کر اس میں ان کو کوئی خاص قسم کا نفسیاتی لطف آتا تھا. اس لیے فرشتوں کو خدا کے بیٹے نہیں کہتے تھے، خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ کو بگاڑا تو لات بنایا، منان کو بگاڑا تو منات بنایا، العزیز کو بگاڑا تو عزا بنایا. اور اللہ فرماتا ہے یلحدون فی اسمائہ، یہ اللہ کے اسماء کے اندر الحاد کرتے ہیں. اور یہاں فرمایا لم یکن لہ کفوا احد. اب یہ ساری باتیں ہیں جی، دو خدا ماننے والوں کا رد، تین ماننے کا والے کا رد، کثیر التعداد خدا ماننے والوں کا رد، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا یہ سوال اٹھانے والوں کا رد، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ماننے والوں کا رد، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کے اندر الحاد کرنے والوں کا رد. قرآن کی اس صورت کو قرآن کی دیگر آیات اور صورتوں کی روشنی میں اگر پڑھا جائے تو اللہ کی عظمت کی قسم صرف اس ایک صورت کے ذریعے سے ہم اگر ہمارے اندر اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے صلاحیت پیدا کر دے، ہم پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ثابت کر سکتے ہیں صرف سورۃ اخلاص کی روشنی. پورا قرآن تو ابھی بعد میں ہے، ابھی باقی ہے. پھر اسی صورت کے ایک جاتے جاتے بحیثیت مسلمان ہماری اندرونی فوائد اور فیوز بھی عرض کر دوں کہ جب آقا نے فرمایا کل، اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو کل، تو ادھر بھی اشارہ ہے کہ محبوب یہ آپ کی تعلیمات صرف باہر والوں کے لیے نہیں ہے، اپنے امتیوں کو بھی بتا دیجئے کہ یہ سورۃ اخلاص جب پڑھو گے نا تو 3 بار پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اور حضور غوث پاک اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ عام مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرے. سورۃ اخلاص پڑھنے سے واقعی اخلاص پیدا ہوتا ہے. نمبر 2، سورۃ اخلاص پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں جی، وہ حکیم لکھتے نا مجرب ہے، بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں. سورۃ اخلاص پڑھنے والا بندہ بے دھڑک اور بے خوف ہو. ایک اور فائدہ سورۃ اخلاص کا، وہ جو قل هو اللہ احد ہے نا، جب آپ مختلف خداؤں کی نفی کرو گے، ایک واحد لا شریک پر ایمان لے آؤ گے، آپ کے دماغ میں، سوچ میں، فکر میں یکسوئی پیدا ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا. یہ کر کے دیکھیں، تجربہ شرط ہے. اور قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اولاد بھی نرینہ ہوگی. آپ دیکھتے ہیں چشتی سلسلے میں یا کریم اور سورۃ اخلاص کا سبق دیا جاتا ہے
اللہ کرے ہم اپنے مرشدوں کے کہنے پہ لگیں، پھر ان چیزوں کی برکات سامنے آتی ہیں۔ ہمارے سلسلے میں بھی ہم تو ذکر کرنے سے پہلے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کا ایصال ثواب اپنے مشائخ کو کر کے پھر ذکر کرتے ہیں، اور اس کی بڑی برکات ہیں، اور یہ برکات بھی مسلمانوں کے لیے قابل توجہ ہیں اور غیر مسلموں کے لیے بھی کام دھرنے کے قابل ہے کہ ان کا کام ان صورتوں کو پڑھنے سے کیسے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں اس قسم کی باتیں آخر میں کی ہیں کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس قسم کا تعویذ لکھنے کے یہ فوائد ہیں۔ یہ آخر بات کیا ہے؟ اس کلام میں کیسے برکت آ گئی؟ تو امام غزالی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اپنوں کا یقین مضبوط کرنے کے لیے اور غیر مسلموں کو توجہ دلانے کے لیے یہ باتیں اہم ہیں۔ اور یہ جو آپ نے ساری گزارشات سنی ہیں، اس میں جو دوسری چیز تھی نا، اخلاق سکھانا، اس حوالے سے ایک بات میں نے ریزرو رکھ لی تھی کہ آخر میں وہ کر دوں گا، وہ میں وہاں بھی فٹ کر سکتا تھا، کسی وجہ سے اس کو یہاں رکھا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اخلاق سکھایا ہے کہ ہے کوئی دنیا کا بندہ جو یہ ثابت کر سکے کہ جب یورپ نے، فرانس نے، ڈنمارک نے، امریکہ وغیرہ نے، جتنی بھی مغربی مخلوقات ہے اس وقت کے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، انہوں نے جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی مسلمان نے جواباً ان کے کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کی ہو؟ نہیں نا۔ یہ اخلاق کس نے سکھایا؟ خدا کی قسم مان لیجئے، پوری دنیا مان جائے، ہماری درخواست پہ توجہ دیجئے۔ سر، آپ یورپ کے لوگ سو کالڈ سیولائزڈ اتنے مہذب بنتے ہو، تم نے گالیاں سیکھی ہیں، مصطفیٰ کریم نے ہمیں گالیوں کے جواب میں ادب سکھایا۔ ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارا تو قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام اللہ کے رسولوں پر سلام ہو۔ جس طرح ہمارے آقا کی گستاخی ہم کفر سمجھتے ہیں، اسی طرح کسی بھی سابق پیغمبر، خواہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، سیدنا داؤد علیہ السلام ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، کسی بھی پاک پیغمبر کی گستاخی ہم اسی طرح کفر سمجھتے ہیں جس طرح اپنے نبی پاک کی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صلو علی الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے والے نبیوں پر بھی درود پڑھو، ان اللہ بعثہم کما بعثنی، اللہ نے جس طرح مجھے بھیجا ہے اسی طرح ان کو بھیجا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، یورپ نے بے ادبی سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کر رہا ہے، جتنا چیخ رہے ہیں، میں مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا شیشہ دکھا رہے ہیں۔ تم گالیاں دیتے ہو، یہ تمہارا لیول ہے۔ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، دلائل سے دیتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا لیول ہے۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بڑے بڑے مشن دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 1 علم کی دولت دینا، نمبر 2 اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا، نمبر 3 دین حق کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے دکھانا۔ اللہ کریم اس جامعہ کو برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھیت لہلہاتا رہے، ترقیاں کرتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔